جی السلام علیکم۔ گزشتہ چند روز واشنگٹن ڈی سی میں گزرے اور پاکستان سے آئے وفد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ پاکستان کے وفد کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں بس یہی کہوں گا، وہ آئے اور چھا گئے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں میں آپ کو کچھ ویڈیوز اور پکچر دکھاتا ہوں 26 ستمبر 2022 کی، جب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر واشنگٹن ڈی سی آئے، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو سیلاب سے تباہی ہوئی تھی اس کا مقدمہ جیسے پیش کیا، وہ دیکھ کر، وہ سن کر سیکرٹری بلنکن دنگ رہ گئے کہ کیسے ایک نوجوان اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ جو سیلاب ہو رہا ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو کوئی ایسی صنعتیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہم آپ کی صنعتوں کی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، ہم کیوں ان کا سامنا کریں؟ اور اس کے بعد سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے۔ اچھا، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ششی تھرور ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے اور منجا ہوا ڈپلومیٹ ہے، اس کا یہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو کسی حد تک تو ان کی بات ٹھیک بھی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی جنرل نالج کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی مباحثہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی گلوبل ٹاپکس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ہمیں نہیں پتا یہ فالس فلیگ تھا، یہ انڈیا نے خود ہی کروایا تھا، اور اس کے بعد انڈیا نے پاکستان کی جو گزارش تھی کہ ہم مل کر اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس کو بڑے غرور کے ساتھ رد کر دیا، پاکستان پر حملہ کیا، ہمارے معصوموں کی جانیں لی، اور پھر جب پاکستان نے وہ پھینٹی لگائی کہ رافیل کو تباہ کر دیا، رافیل کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا، اور پوری دنیا میں انڈیا ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد اب آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری ان کو سمجھانے کہ آئندہ کرو گے تو پھر ماریں گے، گھس کر ماریں گے۔ تو اس لیے اس ایک ٹاپک پر ششی تھرور کا مقابلہ کرنا اس لیے آسان تھا، ایک بلاول بھٹو زرداری آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، بڑی پاک کمال انگلش بولتا ہے۔ ششی تھرور تو ویسے ڈرامے کرتا ہے نا، ایکسنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بلاول کا تو بچپن سے ہی انگریزی کا ایکسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو بلاول کا بات کرنے کا طریقہ، اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آج وہ جیتی ہوئی فوج کے نمائندے کے طور پر جا رہا ہے پوری دنیا میں، سینہ چوڑا کر کے، فخر کے ساتھ، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اسمائل تھی۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، اسے کانگریس مین سے ملانا بڑا ہی اچھا لگا، کیونکہ اس وقت ہم سب بہت ہی اوپر کے آسمان میں تھے، کیونکہ ہم جیتی ہوئی قوم ہیں، جبکہ ششی تھرور ایک ہاری ہوئی قوم کا نمائندہ ہے، بلکہ وہ تو بی جے پی کا ہے بھی نہیں، وہ تو کانگریس کا ہے۔ اس کو تو پتا ہے ابھی جب وہ جائے گا اس کو بی جے پی چھتر مارے گی، تم ہار کے آئے ہو، پھر کانگریس چھتر مارے گی کہ تمہیں کہا کس نے تھا بی جے پی کی طرف سے جاؤ۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو ششی تھرور کو ہرایا ہے، یہ ایک طرح سے خود ایک ورلڈ کپ ہے، اور اس کی بھی آپ سب کو مبارک ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف مختلف فورمز پہ اپنا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ بہت اچھی طرح جیتا ہے، بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے ڈائلاگ بہت اچھے رہے ہیں، اور بالخصوص جب میں نے ان سے ریپبلکن کانگریس مین سے ملوایا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے جانے کے بعد میری ان سے فون پر بات ہوئی، اور اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں تو جیسے وہ بات کرتے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے ہیں، تو وہ جیسی کنیکٹیوٹی کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فارن پالیسی میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی سیاستدان کا مذاق اڑا سکتے ہیں، ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں، جب وہ بندہ ملک سے باہر ہوتا ہے تو وہ ہمارا فوجی ہوتا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو، چاہے وہ سردار عزیز ہو، یہ سب وزیر خارجہ تھے، یہ جب سفیر تھے، یہ ہمارے لیے ایسے ہی لڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارا کوئی کمانڈو سرحد پر لڑا ہوتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے، اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور ششی تھرور جو ہے اس کا تو دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا جیسے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی۔ یہ ایک نئے پاکستان کا آغاز ہے، اور آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔